دورہ کابل افغانستان میں قیام امن کے پاکستانی عزم کی جانب اہم قدم. کبھی بھی کسی تنازع کے فوجی حل پر یقین نہیں کیا. منزل کا حصول بات چیت سے ہی ممکن ہوگا. استحکام سے پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. وزیر اعظم کا ٹویٹ. عمران خان کے دورے کے اخراجات کی تفصیل بھی جاری. کورونا کی دوسری لہر خطرناک. کراچی میں ایک ہی اسکول کے 50 طلبہ اور 22 اساتذہ وائرس سے متاثر. ضلع جنوبی میں بھی صورتحال خراب. شہر قائد کے تمام اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ. 2 اضلاع میں مائکرو لاک ڈاؤن ہوگا. کمشنر کی ڈپٹی کمشنرز کو ہیلتھ آفیسر سے مشاورت کی ہدایت. نوٹیفیکیشن کل متوقع. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی. آؤٹ ڈور فنکشنز کی اجازت. زیادہ سے زیادہ 300 افراد شرکت کر سکیں گے. SOPs پر عمل درآمد بھی لازمی قرار. کورونا کے وار برقرار. مہلک وائرس 24 گھنٹے کے دوران 36 جانیں لے گیا. 2738 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. ملک بھر میں 3,68,665 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,562 تک پہنچ گئی. فاسٹ بولر سہیل تنویر کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو. آئسولیشن میں بھجوا دیا گیا. مہلک وائرس سے نمٹنے کی تدابیر. ایئرپورٹس پر بھی سخت انتظامات. بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی. سرٹیفکیٹ چیک کرنے کے بعد کاؤنٹر پر جانے کی اجازت ہوگی. PIA کی اندرون اور بیرون ملک پروازوں میں کھانے کی فراہمی بند. کورونا کے خدشات. خیبر پختونخوا حکومت کا PDM کو جلسے کی اجازت سے انکار. مہلک وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے. اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتے. ضلعی انتظامیہ پشاور کا مراسلہ. انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہی جلسے کا فیصلہ. 22 نومبر کو دمادست کلندر ہوگا. فیصل کریم کنڈی کا مقامی حکام پر PTI کی ٹیم بننے کا الزام. NOC نہ دینا حکومتی چال ہے. صدر ANP ایمل ولی کی تنقید. کورونا وبا عالمی حقیقت. یہ کسی ذہن کی اختراع نہیں. عدالتی فیصلہ آ چکا. اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے. عوام کی صحت کا تحفظ اولین ترجیح. قیمتی جانوں کے ضیاع کی ذمہ دار حزب اختلاف ہوگی. وزیر اطلاعات شبلی فراز کی وارننگ. ان جلسوں سے کچھ نہیں نکلنا اور آپ بند گلی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور اس بند گلی میں آپ کا نقصان زیادہ ہے. نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بیانات دیے ہیں وہ عمران خان کی خدمت کی ہے. سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو وہ سیاست کا جنازہ نکالتے ہیں. شیخ رشید کو جلسوں سے کورونا پھیلنے کا خدشہ. گلگت بلتستان کا الیکشن آزاد امیدواروں نے جیتا. امید ہے ملک سے سیاست کا جنازہ نہیں نکلے گا. وزیر ریلوے نے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات کو عمران خان کی خدمت قرار دے دیا. گلگت کے حلقہ 2 میں ووٹس کی دوبارہ گنتی. تحریک انصاف کامیاب قرار. نتیجہ جاری کر دیا گیا. ری کاؤنٹنگ میں ووٹ برابر ہوئے. پیپلز پارٹی کا دعویٰ. 326 اضافی پوسٹل بیلٹ شامل کرنے کا الزام. وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ورکنگ گروپس کا اجلاس. گورنر سندھ اور چیف سیکرٹری پنجاب کی ویڈیو لنک سے شرکت. بڑے منصوبوں سے ملکی معیشت اور عام آدمی کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. عمران خان پر امید. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مصری سفیر کی ملاقات. دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. باہمی تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق. پنجاب کو 3,40,000 ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت.
کورونا ویکسین کی ایڈوانس خریداری کے لیے $15 کروڑ کی منظوری. پاکستان اسٹیل کے ملازمین کو بقایا جات کی ادائیگی کے لیے ضمنی گرانٹ بھی منظور. ECC اجلاس میں اہم فیصلے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے باہمت بزرگ پروگرام کا افتتاح کر دیا. مستحق بزرگوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. پروگرام سے مستحق شہریوں کی معاشی بحالی ممکن ہوگی. عثمان بزدار کا اظہار خیال. تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی. مینار پاکستان گراؤنڈ میں انتظامات. ممتاز عالم دین کو بخار اور سانس کی تکلیف تھی. کارکن غم سے نڈھال. صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اظہار تعزیت. یونیورسٹی آف گجرات کے طلباء کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات. مسائل سے آگاہ کیا. ہوم ورک مکمل کر لیا. جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی یقین دہانی. صحرائے تھل میں 5ویں جیپ ریلی. آصف فضل چودھری نے کوالیفائنگ راؤنڈ جیت لیا. ویمن کیٹیگری میں صرف ایک خاتون کی شرکت. شائقین بھرپور مقابلے سے لطف اندوز. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز. میں ہوں جویریہ زید. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا، جن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دورہ افغانستان قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ تھا. کبھی کسی تنازع کے لیے فوجی حل پر یقین نہیں کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں امن بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہوگا. افغان عوام کے بعد پاکستان کو امن کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا، جس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. لیکن آج وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن کی بحالی اور تجارت سے دونوں ممالک کے عوام خوش ہوں گے. افغان عوام کے بعد پاکستان کو امن کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ امن بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہوگا. وزیر اعظم نے پھر کہا کہ کبھی بھی کسی تنازع کے لیے فوجی حل پر یقین نہیں کیا. دورہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ تھا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کی تفصیل جاری کر دی گئی ہے. کتنا خرچہ ہوا یہ بتا دیا گیا ہے. اس تفصیل کے مطابق وزیر اعظم کے ایک روزہ دورہ کابل پر $11,000 اخراجات آئے. آصف علی زرداری کے 2009 میں دورہ کابل پر $44,000 خرچ ہوئے تھے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے 2012 میں دورہ افغانستان پر $51,000 خرچ ہوئے، جبکہ نواز شریف کے 2015 میں دورہ کابل پر $58,000 سرکاری خزانے سے لگائے گئے تھے. تو اس طرح وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تمام دیگر صدور اور وزرائے اعظم سے سستا پڑا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر، بتائے گا وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم جو ہے وہ بھرپور انداز سے ہم نے دیکھی کہ جاری ہے. جی بالکل، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کفایت شعاری کی مہم پر عمل پیرا ہے، تو ابھی جو وزیر اعظم عمران خان نے کابل کا ایک روزہ دورہ کیا، اس کے اخراجات سامنے آئے ہیں. اور ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ ایک روزہ دورہ، اس پر صرف $11,000 کے اخراجات ہوئے. جبکہ جب ہم اس کے مقابلے میں پاکستان کے سابق وزرائے اعظم اور صدور کے دورے دیکھتے ہیں تو ان میں آصف علی زرداری نے 2009 میں افغانستان کا دورہ کیا، جس پر $44,000 اخراجات آئے. راجہ پرویز اشرف نے اپنے دور حکومت میں 2012 میں افغانستان کا دورہ کیا اور ان کے ایک روزہ دورے پر $51,000 کا خرچ ہوا. اس کے ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف، جنہوں نے 2015 میں کابل کا دورہ کیا اور ان کے اس دورے پر $58,000 سرکاری خزانے سے لگائے گئے. تو ان کے مقابلے میں وزیر اعظم عمران خان نے جو کفایت شعاری مہم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ سب سے کم پیسوں میں یہ کابل کا دورہ کیا، جو $11,000 پر تھا. اور اس طرح ہی اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا، اس پر بھی سابق وزرائے اعظم اور صدور کے مقابلے میں کم اخراجات کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس دورے پہ ماضی کے مقابلے میں سب سے کم اخراجات کیے گئے ہیں. بہت شکریہ عمر جٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में मिस्र के सफ़ीर तारिक मोहम्मद दाहरोग ने मुलाकात की। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक मिस्री सफ़ीर से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ना चाहिए। मिस्र के सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कोरोना की दूसरी लहर की, जिसमें हर रोज़ शिद्दत देखने में आ रही है। अब इसी सिलसिले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि कौमी फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। सुहेल तनवीर इस वक्त लंका प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका में मौजूद हैं। सुहेल तनवीर को 10 रोज़ के लिए करंतना में भेज दिया गया है। PSL 5 में सुहेल तनवीर मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे। तफसीलात जान लेते हैं, बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर का कोविड-19 टेस्ट जो है वो मस्बत आ गया है। सुहेल तनवीर इस वक्त श्रीलंका में श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए मौजूद हैं और कैंडी टस्कर्स की टीम में की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जब सफ़र करना होता है या किसी दूसरे मुल्क जाना होता है तो खिलाड़ी का पहला कोविड-19 टेस्ट लिया जाता है, जो कि मनफी आने पर वो स्क्वाड को ज्वाइन करता है। लेकिन सुहेल तनवीर का पहला कोविड-19 टेस्ट जो है वो मस्बत आ गया, जिसके बाद जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग का मेडिकल पैनल है उन्होंने सुहेल तनवीर को जो है वो 10 दिन के लिए जो है वो आइसोलेशन में भेज दिया है। सुहेल तनवीर 10 रोज आइसोलेशन में गुजारेंगे और इस दौरान सुहेल तनवीर के 2 कोविड-19 टेस्ट किए जाएंगे और दोनों टेस्ट मनफी आने की सूरत में ही सुहेल तनवीर जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन कर सकेंगे, वरना मेडिकल पैनल जो है अगर कोई टेस्ट मस्बत आ जाता है तो मेडिकल पैनल जो है वो इस बारे में आपस में मशावरत करेगा कि कितने दिन और करंतना में रखा जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल अकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.